السلام علیکم، پاسبان نیوز کے ساتھ میں ہوں طاہر عبید چودھری اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں حلقہ NA71 گجرات کے ممبر قومی اسمبلی چودھری عابد رضا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیسے مزاج ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر۔ سب سے پہلے تو آپ کو یوم آزادی بہت بہت مبارک، اور پہلا سوال بھی یوم آزادی کے حوالے سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ایک ویژن تھا پاکستان کے حوالے سے، جب پاکستان کا حصول ممکن ہوا، تو اس ویژن کے مطابق آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ تو سب سے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ حالات جیسے بھی ہیں اس ملک کے، میں اللہ کا بہت بڑا احسان سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں ایک آزاد ریاست کا فیصلہ دیا۔ آج ہم ایک آزاد ریاست میں بیٹھے ہیں جس میں حقیقت یہ ہے کہ ہمیں زمین تو الگ مل گئی، ہمیں ریاست تو الگ مل گئی، لیکن ہم بدقسمتی سے اس ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی قائم نہیں کر سکی۔ قائد اعظم کا جو ویژن تھا وہ تو تھا کہ یہاں جمہوریت اور سول سپرمیسی قائم ہوگی، تو اگر وہ قائم ہو جاتی تو شاید قائد اعظم کا خواب پورا ہو جاتا۔ تو اس کے پیچھے کیا سمجھتے ہیں؟ کون سے محرکات ایسے ہیں جس کی وجہ سے آپ جو سول سپرمیسی آپ کہہ رہے ہیں وہ آج تک قائم نہیں ہو سکی پاکستان میں؟ اگر آپ پوری تاریخ کو دہرائیں گے طاہر صاحب تو پھر یہ اس کی کوشش میں تو فاطمہ جناح نے بھی اپنی عمر لگائی، لیاقت علی خان نے بھی لگائی، یہاں حسین سہروردی نے بھی لگائی۔ ہر عوامی لیڈر جو جمہوریت پر اور آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتا ہے، اس نے ہر دور میں سٹرگل کی، اور آج وہ سٹرگل ذوالفقار علی بھٹو سے ہوتی ہوئی، بے نظیر سے ہوتی ہوئی آج نواز شریف اور ان کی پوری فیملی آج اسی سول سپرمیسی کی بالادستی پہ قائم کرنے کے اسی جدوجہد میں آج پابند ثلاثہ ہے۔ اور جو لوگ کئی دہائیوں سے جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، انہیں سبق آ جائے کہ اگر یہ ریاست کو نقصان پہنچا تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں 20 کروڑ لوگوں کے لیے سوچنا چاہیے، ہمیں اپنی انا سے باہر نکلنا چاہیے، اور خاص کر کے سیاستدانوں کو کہ وہ ٹی وی شو، ٹاک شو میں بیٹھ کر، عام پروگراموں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو برا بلا کہتے ہیں، لیکن وہ حقیقت جو اصل پکچر ہے اسے وہ بیان کرنے کی جرت نہیں رکھتے، ہمت نہیں رکھتے کہ وہ اس کا پس منظر بیان کر سکیں۔ مطلب سیاسی اور نظریاتی جو اختلافات ہیں ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ذاتی اختلافات میں تبدیل۔ لیکن میں نے کہا نا کہ ایک تو یہ کہ جیسے آج اپوزیشن پارٹیاں اکٹھی ہوئی تو یہ تانا یہ دیا جاتا کہ جو فلاں اپنی چور اکٹھے ہو گئے، کرپشن بچانے کے لیے اکٹھے گئے۔ آپ باغور جائزہ لیں تو یہ 5 سال پہلے تو جو آج کے نالائق ترین اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، وہ اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کر کے چلیں، بھائی نظریات پہ کمپرومائز نہیں ہوتا، نظریات اپنے اپنے رہتے ہیں، لیکن ایک ہے کہ قومی کاز وہ ہے جمہوریت، وہ ہے سول سپرمیسی، قانون اور آئین کی بالادستی قائم کرنا، اس میں تمام ادارے۔ دیکھیں یہ بھی میں واضح کروں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے کہ شاید ہم میری پارٹی یا میری لیڈرشپ اداروں کے خلاف ہے۔ معاذ اللہ، جب اداروں کے خلاف ہم ہوئے، کسی ادارے کے خلاف، تو پھر ہم پاکستان سے غداری کر رہے ہیں۔ ہم اس سوچ کے خلاف ہیں جو اس ملک میں قانون اور آئین اور قانون کی بالادستی قائم نہیں ہونے دیتی۔ ہم اس سوچ کے خلاف ہیں، ہم ادارے کے خلاف نہیں۔ ادارے تو ہماری عزت ہیں، ادارے تو ہماری طاقت ہیں، ہم انہیں مزید طاقتور کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو اداروں کی ڈومین ہے اس میں اگر سب ادارے کام کریں، پارلیمنٹ میں اپنی ڈومین میں کام کرے، تو یقیناً 20 کروڑ لوگوں کی غربت کا جو حل ہے، جو اس ملک کے گمبھیر مسائل ہیں، ان کا حل صرف اور صرف طاہر صاحب وہ ہے پارلیمنٹ کی مضبوطی۔ 1988 میں ہم نے بزنس شروع کرنے سے پہلے ہم سارے بھائیوں میں مل بیٹھ کے اس کے اوپر ورک کیا کہ اس کو کس طرح سٹارٹ لیا جائے، اس کا نام کیا رکھا جائے۔ تو ہم نے اس کو نام جو چوز کیا وہ ملک برادر الیکٹرانکس، کیونکہ ہم سب بھائی تھے، اس لیے ہم نے اس نام کو بہتر جانا۔ سب سے پہلے جب ہم نے بزنس سٹارٹ کیا تو سائیکل سلائی مشین سے، پھر ہم نے آہستہ آہستہ
इसको बढ़ाते हुए इलेक्ट्रॉनिक का काम साथ में शुरू किया। मोटरसाइकिल, टेलीविजन, एलईडीज, फ्रिज, मोबाइल, मुख्तलिफ रिक्शा, इसमें सारे जो हैं एयर कंडीशनर है, कुकिंग रेंज है, ये सारे आइटम इस टाइम हम मुख्तलिफ ममालिक से इम्पोर्ट करके और कुछ पाकिस्तान लेवल पे हम इसको कर रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम आप सुन और देख रहे हैं पासबान न्यूज से, और हमारे साथ आज मेंबर कौमी असम्बली चौधरी आबिद रज़ा साहब मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे बेसिकली NA-71 के पस मंजर में कि इसका माजी क्या रहा, इसका हाल क्या है और इसका मुस्तकबिल जॉय साहब कैसे देखते हैं। जॉय साहब, उस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन जब भी कौमी असम्बली का मेंबर असम्बली में हम भेजते हैं आवाम, तो मकसद पहला ये होता है कि लेजिस्लेशन हो असम्बली में। जो बात आपने कही उसके पीछे मुहर्रकात हैं। आप नहीं समझते कि इन तमाम इदारों में वो जो एक सुकम कहीं मौजूद थे, उनको दूर करने में पिछली हुकूमत नाकाम रही है? जैसे आपका नैब का इदारा है, नैब के इदारे के साथ FIA का इदारा भी है, काम दोनों का एक है, तो क्या पिछले दौरे हुकूमत में इनमें भी कोई काम किया गया इन इदारों के हवाले से भी? इस मुल्क के इतने गंभीर मसाइल हैं, अगर मैं एक एक टॉपिक पे आपको दो घंटे भी ब्रीफ करूं तो वो भी शायद कम पड़ जाए। सही। मसला ये कि फर्ज करें कि पार्लियामेंट ने तो एक कानून तरमीम कर दिया और जो ताकतें पीछे पूरे सिस्टम को चला रही हैं वो उसको सुप्रीम कोर्ट से उड़ा देंगी, वो किसी और जगह से उड़ा देंगी। मैंने कहा ना कि आप सोच नहीं सकते कि जितनी बेतौकीरी इस मुल्क के अंदर पार्लियामेंट की है, शायद अफ्रीका जैसे ममालिक में भी नहीं हो। आप कहते हैं कि लेजिस्लेशन, मेरी सेकेंड टर्म है, मैंने तो लेजिस्लेशन का वहां नाम भी नहीं सुना। ये लेजिस्लेशन सिर्फ किताबों की हद तक है। लेजिस्लेशन, मैंने कहा ना कि आप लेजिस्लेशन तब करेंगे जब आप खुद ज़हनी तौर पे आजाद होंगे। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं जिसका काम है मरीज का इलाज करना। आज हमारे डॉक्टर और फॉरेन जो डॉक्टर हैं उनमें क्या फर्क है? आपका डॉक्टर ये सोच रहा है कि मेरा सीनियर मुझे फलां बात पे ये कहेगा, अच्छा मेरे घर में ये प्रॉब्लम है। वो बेचारा ज़हनी तौर पे मुतमिन नहीं, वो मरीज को तसल्ली से क्या चेक करेगा। सही। लेकिन यही अगर आप इसी तरह आप किसी डेवलप कंट्रियों के हॉस्पिटल में चले जाएं तो वहां आपको ऐसा लगेगा जैसे डॉक्टर की पूरी तवज्जो मरीज पे है, क्योंकि उसको और कोई परेशानी या उसके और कोई मसाइल नहीं। सही। कश्मीर का मसला आजकल जो है वो ज़बान ज़द-ए-आम है और हर पाकिस्तानी को उस हवाले से कंसर्न भी होना चाहिए। तो क्या समझते हैं जो आर्टिकल 370 इम्पोज कर दिया गया है और जिस तरह से कश्मीरियों का एक हक़ खुद इरादियत की इतनी पुरानी जद्दोजहद है उसको सबूताज करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में पाकिस्तानी कौम का क्या फर्ज बनता है? कौमें तो तब फर्ज अदा करती है जब कौमें हों और कौमों की कमान किसी के पास हो। सही। भाई मैंने कहा कि फैसलों की कुव्वत किसी और के पास है। आप समझते हैं कि जो नालायक वजीर आजम अमेरिका गया था, लेकिन वो तो ग्राउंड में वहां टीवी और AC उतार रहा था जेल के कैदियों के, जो उसकी डोमेन में नहीं आते। जो एक जेल मैनुअल है, जेल मैनुअल एक जेल का एक अलग से इदारा है। ये IG जेल खाना जहाज या कह लें कि होम सेक्रेटरी जो है ये उनका करने का काम है। लेकिन क्योंकि वो नालायक आदमी था, उसे पता था कि जो बात करने वाले वो अंदर बैठ के बात कर रहे हैं, मुझे तो सिर्फ उस वक्त बुलाया जाएगा जब दस्तखत का टाइम होगा, जब मेरे साइन लिए जाएंगे। मैंने स्वीडन में एक छोटे से इंटरव्यू में ये कहा था कि कुछ अरसा गुजर लेने दें। मैं अल्लाह ताला को अपनी छठी से ये कह रहा हूं कि लोगों को पता चलेगा कि ये दौरा कितना कामयाब था। पाकिस्तानी नहीं, मुसलमानों के लिए ये दौरा कितना तबाहकुन था। मैं आज भी ताए साहब ये आपको पूरी गारंटी से ये कह सकता हूं कि वहां जो 5-6 लोग गए थे, मैं उन सबके नाम नहीं लेना चाहता, वो इस हिस्से में से कश्मीर और अफगानिस्तान का इश्यू इस बेस पे खत्म करने जा रहे हैं ताकि इस पूरी रियासत एरिया से
عسکریت پسندی کو ختم کر کے ان کو سیکولرزم سٹیٹ بنایا جائے. یہ کشمیر کا کاز آج لکھ لیں میرے اس انٹرویو میں اور ریکارڈ کا حصہ بنا لیں کہ 4-6 مہینے بعد پتہ چلے گا کہ یہ لوگ وہاں پر کشمیر کو بیچ کے آئے. اس کے ساتھ اور بھی کوئی کئی چیزیں بیچ کے آئے ہیں. یہ بھی میں آج بتا دوں کہ ایک جس چیز پہ آج ہم پاکستانی فخر کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں، 6 مہینے کے 8 کے بعد اس کے بکنے کا بھی ٹائم آنے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ کشمیر کا ایشو انڈیا نے ایسے نہیں کر دیا، یہ پوری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوا ہے. میں اپنے دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں، میں پارٹی کا موقف نہیں پیش کر رہا، اپنی ذاتی حیثیت سے، اپنے تجربے، اپنی انفارمیشن کے حساب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کشمیر بک چکا ہے. یہ جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ فارمیلٹی ہیں. اگر ہم قوم ہیں، اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ سنجیدہ ہیں، کشمیریوں کی جدوجہد کے ساتھ سنجیدہ ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں مسلمان انتظار نہیں کرتا. میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ مسلمان عورت ایک یہودیوں کے بازار سے گزر رہی تھی، تو کسی نوجوان واش لڑکے نے اس کا دوپٹہ کسی چیز کے ساتھ باندھ دیا. تو جب وہ اٹھی وہاں سے گزرنے بے پردہ ہو گئی، اس کے اوپر دو وہاں سے گزر رہے تھے مسلمان، ان کا اور ان یہودی لڑکوں کا جھگڑا ہو گیا اور ایک مسلمان شہید ہو گئے. اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس بستی پہ لشکر کشی کر دی. کئی لوگ، 2 روایات میں آتا ہے 3 دن یا 7 دن اس بستی کا محاصرہ رہا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین فیصلے کیے. بھائی اگر ہم ایٹمی قوت ہیں، اگر ہم بڑی افواج رکھتے ہیں، 20 کروڑ عوام آپ کے کھڑی ہے، تو کشمیریوں کی آزادی کے لیے کیوں نہیں آپ جنگ کا اعلان کرتے؟ کیوں نہیں وہ بارڈر کراس کرتے؟ کون سی وہ چیزیں جو آپ کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہیں؟ بالکل صحیح. سر آتے ہیں علاقے کی طرف. آپ کا جو حلقہ ہے NA-71، پچھلا جو آپ کا ٹینیور تھا اس میں کافی ترقیاتی کام دیکھنے میں آئے. ان کی کچھ تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیجیے گا، اور ماضی اور حال کے جو ترقیاتی کام ہیں. چونکہ اب آپ کی جماعت کی گورنمنٹ نہیں ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ترقیاتی کام جو ہیں وہ آپ نہیں گو تھرو کر سکتے، لیکن ابھی جو آن گوئنگ آپ کے پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے جو میرے آن گوئنگ پروجیکٹ ہیں ان کو تو ڈیلے ٹیکٹرز پہ ڈالا جا رہا ہے. صحیح. جیسے میری سوئی گیس کا منصوبہ ہے کوٹلہ کا، 100% فنڈنگ ہو چکی ہے، لیکن جان بوجھ کے اسے ڈیلے کیا جا رہا ہے، اسے کمپلیٹ نہیں کیا جا رہا ہے تاکہ اس کا کریڈٹ مجھے نہ جائے. میری جتنی روڈ ہیں ان میں سے کئی ختم کر دی گئی ہیں اور کئی کچھ کے پیسے جاری کیے ہوئے ہیں. جیسے کھاریاں کی میری سروس روڈ ہے، وہ بھی اب بھی آخری مراحل میں اس کے باوجود بھی ہمت نہیں آ رہا. اپنے ذاتی تعلقات کی بنیاد پر میں اس کو کوشش کر رہا ہوں کہ اب بھی وہ کمپلیٹ ہو، لیکن بجائے وہ بے شک وہ پی ٹی آئی کی کیونکہ گورنمنٹ ہے ان کو کریڈٹ اس کا جائے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ مسئلہ اتنا جینوئن کہ اسے ہر صورت حل ہونا چاہیے. صحیح. تو آپ سمجھتے ہیں مستقبل قریب میں یہ آپ کا سوئی گیس کا جو پروجیکٹ ہے یہ کمپلیٹ ہونے کا کوئی چانس آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں یہ تو ہر صورت ہوگا، اس لیے کہ اس کی 100% فنڈنگ ہو چکی ہے. صحیح. جس پہ کام شروع ہو چکا ہے، جسے کسی صورت وہ ختم نہیں کر سکتے، لیکن وہ یہ بہانہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب اس کا سہرا کس کے سر باندھیں، کیونکہ یہاں کئی نئے کینڈیڈیٹ متعارف ہو چکے ہیں. تو اب وہ اس کشمکش میں ہے کہ کون اس کا کریڈٹ لے. ٹھیک ہے نا. تو جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایکسپوجر نظر آتا ہے کسی بھی علاقے میں آپ کو سیاسی طور پہ، کہ بہت سارے سیاسی عمائدین اس علاقے میں موجود ہیں، اور جتنے وہ زیادہ ہوں گے اتنا ہی صحافتی سرگرمیاں بھی تیز ہوتی ہیں، چونکہ سیاست اور صحافت کا بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس علاقے میں خصوصاً جو صحافت ہے وہ رائٹ ٹریک پہ چل رہی ہے، یا اس میں بھی کچھ تالے آزما آ چکے ہیں؟ دیکھیں آپ ناطا صاحب، پہلی بات کہ میں نے تو یہ پہلا انٹرویو عامر عثمان صاحب نے مجھ سے اگلے دن لے لیا، اور پھر کل آپ نے بھی کہا، تو میں آپ سے بھائیوں کی طرح تھا لیکن انکار نہیں کر سکا. جہاں انٹرنیشنل میڈیا جو ہے ان کے ہاتھوں پاؤں میں کڑیاں اور بیڑیاں ڈال دی جائیں، جہاں ان کے مالکان کو ان کی بزنس انڈسٹری کے طور پہ لیا جائے اور انہیں زبردستی سرنڈر کرنے کو کہا جائے، جب ایک سینئر جرنلسٹ اپنے اندر کی بات نہیں لکھ سکتا
سچ نہیں بیان کر سکتا تو وہاں میں لوکل صحافت پہ کیا اپنے دوں گا. مطلب یہاں پہ تو ہر چیز میں نے کہا نا کہ وہ پابند ثلاثہ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ تب چیزیں ان کا نکھار آتا ہے جب ہر چیز اپنی آزادی سے اپنی مرضی سے کر رہی ہو, چاہے وہ رائٹ ہو کی طرف جائے یا لیفٹ کی طرف جائے. لیکن کیونکہ پھر لوگ اس کا خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ اخبار, یہ صحافی جو لوکل سطح پہ پریزنٹ کر رہے ہیں, یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ, یہ نیشنل سطح پہ, تو وہ اچھا یا برا جو لکھ رہے ہیں یا بیان کر رہے ہیں, تو یاد رکھیں کہ لوگوں میں اللہ نے شعور دیا. لوگ ایک منٹ میں پرکھ جاتے ہیں کہ ان کی زبان سے سچ نکل رہا ہے یا جھوٹ نکل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا کہ میں تو تب اس پہ کوئی بات کروں کہ اگر میں اپنے سینئر جرنلسٹوں کو دیکھوں کہ وہ اب بیچارے وہ آزادی سے اپنا قلم نہیں چلا سکتے, اپنی زبان نہیں چلا سکتے. سر کیا سمجھتے ہیں آپ کا پچھلا جو دور حکومت تھا اور آپ کا 1 سال جو گزرا ہے تقریباً, ان دونوں میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ پولیس ریفارمز کے حوالے سے ہم باتیں بھی سنتے آئے, عملی اقدامات بھی دیکھتے آئے, پچھلے 5 سال میں اور اب کے 1 سال میں کتنا فرق محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے اپنا طاہر صاحب, لاکھ کوششوں کے باوجود شہباز شریف صاحب کے دور میں پولیس میں ریفارم آئی, بہتری آئی, لیکن اتنی بہتری نہیں آئی جتنی قوم کو چاہیے, جتنی معاشرے کو چاہیے. لیکن اب تو یہ کہہ لیں کہ خاص کر کے میں گجرات کا کہوں گا کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں گجرات کے اقتدار ہے, انہوں نے تو پولیس کی ریفارم کی میں نے کہا دجیاں اڑا دی ہیں. انہوں نے جو پچھلے دور میں پولیس کا کچھ معیار بہتر ہوا تھا اس کو ایسے ختم کیا ہے کہ یہ میں نے یہ آپ گجرات کے ہر کونے میں دیکھیں, آپ یہاں کے رہنے والے ہیں, اب دیکھیں یہاں کے اب ہر ایریے میں 2 بدماش کھڑے کر دیے, ایسے جو ان کے متحد کر دیے. یاد رکھیں کہ میرا آج بھی پختہ یقین اور ایمان ہے, آج بھی یہ جو مورے ہیں, یہ بوٹ پالشی, جو ان کو گجرات کی سیاست سے باہر نکال دیں, یہاں جو بھی پی ٹی آئی سے لوگ جیت کے آئے ہیں, جس طریقے سے بھی وہ جیتے ہیں, لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ نہ وہ پولیس کے معاملے میں بے جا مداخلت کرتے ہیں, نہ وہ ڈیولپمنٹ کے جو آپ کے بیسٹ پروجیکٹ ہیں ان کو ڈسٹرب کرتے ہیں. یہ جتنی بھی کہہ لیں نا کہ وہ ٹپیکل سوچ جو سیاست ہے, یہ صرف انہی کے ذہن میں ہے جو پبلک کے ووٹ لے کے نہیں آتے. جو انہوں نے تو ساری زندگی انہوں نے تو پیراشوٹ کے ذریعے آنا ہوتا ہے, وہ مینجمنٹ ایسی بناتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈی پی او ڈی سی او ایسا لگاتے ہیں جو انہیں الیکشن نکلوا دیتا ہے. اس طرح بھی دیکھیں آج بھی گجرات میں انہوں نے پی ٹی آئی کو تحصیل سے ختم کیا, ایسا مینج کیا, ایسا انہیں پروٹوکول دیا, مسلم لیگ کے مقابلے میں لبیک کھڑی کی, اللہ کے فضل و کرم سے جتا کے دوبارہ اسپیکر اور اسمبلی میں بھجوا دیا. تو وہ اپنی حکومت تھانے دار کے ذریعے چلاتے ہیں. اور میں جو زیادہ یہاں یقین کریں میں اتنا زیادہ ٹائم نہ دوں اگر یہاں وہ تھانے دار کا استعمال نہ کریں. اب کیونکہ وہ تھانے دار کا استعمال اس لیے میں ذاتی طور پہ یہاں بیٹھ کے ایک چیز کو خود دیکھتا ہوں, اسے کاؤنٹر کرتا ہوں, تاکہ ان لوگوں کو اس کے سہارے چھوڑ کے جاؤں. تو وہ جو مصالحتی کمیٹیاں بنائی گئی ہیں, کیا مصالحت کا وہ کردار ادا کر رہی ہیں؟ کبھی مجھے یہ بتائیں 36, 42, 45 بندوں پہ بھی مصالحتی کمیٹی ہوئی ہے؟ مجھے پوری دنیا میں کوئی اس کی مثال بتا دیں جو قبائل میں جر گئے جہاں سے یہ مصالحتی سسٹم چلا ہے. تو اتنے بندے تو وہاں بھی نہیں ہوتے, کوئی 8-10 کہہ لیں, 12 کہہ لیں, تب بھی میں مان لوں. مطلب انہوں نے جو کہہ لے کہ آپ نے جس طرح کے لوگوں کو ابلائز کرنا تھا وہ کر دیا. 40 لوگوں کی مصالحتی کمیٹی ہے, تو مجھے بتائیں کہ فیصلہ کون کرے گا؟ تو سر ہم آتے ہیں اسی بات کی طرف جس سے ہم نے شروعات کی تھی, کشمیر حوض کے حوالے سے. کشمیر کے مسئلے کا کیا حل دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے میں نے جو میری زندگی کا جو تاریخ پہ علم ہے, جو میں نے تاریخ پڑھی ہے, فتوحات یا تو آپ کی سول پالیسیز بہت سٹرانگ ہو, آپ اپنی سیاسی بصیرت اور آپ پروفیشنل اپنے عسکری اداروں کی بہتر کوارڈینیشن سے آپ کسی مسئلے کا حل کر سکتے ہیں. تو یہاں آپ دشمن کے جو سوچ ہے, دشمن کے جو فکر ہے, اس کے بارے میں جو
آپ کی نظام حکومت اور جو آپ کے عسکری ادارے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں اسے کوئی سمجھ نہیں پاتا، بہتر سمجھ سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے ساتھ یا تو آپ بہترین شروع سے آپ کی سول سپرمیسی قائم ہوتی، آپ کی پوری قوم بہترین اپنی معاشی خوشحالی میں بہتر ایجوکیشن میں ہوتی، وہ اپنے اداروں کے ساتھ، آپ کے ادارے پروفیشنل ہوتے، وہ اداروں کے ساتھ کھڑی ہوتی، تو آپ طاقت کے ذریعے ہندوستان سے کشمیر کا مسئلہ حل کرتے. تو یا آپ صرف آج کشمیری جس طرح جدوجہد کر رہے ہیں، آج آپ اگر ان کی عسکری مدد نہیں کریں گے تو آپ کشمیر کی آزادی نہیں حاصل کر سکتے. میں سمجھتا ہوں ماں سوائے اپنے آپ کو بھی اور ان دونوں فریقین کو دھوکہ دیں گے. عسکری مدد کی تو آپ نے بات کی، لیکن انفرادی طور پہ اگر اخلاقی مدد کی بات کی جائے تو ایک فرد واحد جو ہے وہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کے عوام اور خصوصاً اپنے حلقے کے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں نے کہا جی فرد واحد دعا ہی کر سکتا ہے نا جی، عوام دعا ہی کر سکتی ہے نا. عوام نے تو ان کے ہاتھ میں بندوقیں یا توپیں تو نہیں کہ وہ کشمیر کی طرف رخ کر لیں گی. تو جن زمینوں پہ قبضہ ہو جاتا ہے، میں نے کہا کہ یا تو یونائٹڈ نیشن آپ کی فارن پالیسی اتنی بہتر ہو، آپ کا اثر، آپ کی لابی دنیا میں اتنی طاقتور ہو کہ آپ اپنی بہتر فارن پالیسی کے ذریعے ہندوستان پہ دباؤ ڈال کے کشمیر کا معاملہ حل کرواتے. اس میں تو آپ زیرو سے بھی نیچے ہیں. تو آپ کے لیے دنیا کو دکھانے کا، دنیا کو اپنا منوانے کا یہی تھا کہ آپ ملک کے اندر تمام جماعتوں کو یکجا کرتے، آپ ملک میں انتقام کی سیاست کی بجائے یکجہتی کرتے، پوری سیاسی جماعتوں کو، پوری قوم کو اپنے مسلح اداروں کے پیچھے کھڑا کرتے، اور پھر آپ کے مسلح ادارے اور آپ کا نلائق اعظم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دشمن سے بات کرتا. تو اس سے تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں شاید آپ کا کوئی وہ اثر، آپ کے پیچھے قوم کھڑی ہو تو اس کا دباؤ دشمن برداشت نہ کر پائے. ان حالات میں مجھے یہ بتائیں کہ کیا فرق پڑے گا دشمن کو کہ آپ جگہ جگہ خود بکھرے پڑے. بہت شکریہ جے صاحب آپ کا وقت دینے کا. ناظرین، آپ پاسبان نیوز سے پروگرام دیکھ رہے تھے چودھری عابد رضا صاحب کے ساتھ، ممبر قومی اسمبلی حلقہ NA 71، اور میرے ساتھ میری ٹیم میں موجود رہے کیمرہ مین محمد کاظم حسین، اس کے علاوہ شیخ فیصل، شہزاد اصغر مول اور عزیز الرحمان مجاہد. اپنے میزبان طاہر عبید چودھری کو دیجیے اجازت. ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان.